بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 118، حصہ اول۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ خدا کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہ اس کی تولید اور خدمت کے لیے کوئی نفس قدیسی تمام مشاغل سے الگ ہو کر اپنی زندگی اس پر نظر چڑھا دے۔ اس قسم کی نظر کو ابراہیمی شریعت میں قربانی سے تعبیر کرتے تھے۔ تورات میں یہ محاورہ بکثرت آتا ہے، جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کے مختلف انواع ہیں، جن میں سے ایک خواب بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے جو ابتدا ہوئی خواب سے ہوئی ہے۔ یہ خواب کبھی تمثیلی ہوتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آفتاب و مہتاب اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو عینی سمجھا اور بعینہ اس کی تعمیل پر آمادہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے استقلال اور جان نثاری پر اعتماد تھا، لیکن یہ تحقیق طلب تھا کہ پانزادہ نوجوان بھی اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا یا نہیں۔ بیٹے نے مخاطب ہو کر کہا، صفات بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے نہایت استقلال سے جواب دیا، صفات 3، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، خدا نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قباطی کا پردہ چڑھایا تھا، جو مصر میں بنا جاتا ہے۔ اس کے بعد معمول ہو گیا کہ ہر خلیفہ اپنے عہد خلافت میں پردہ چڑھاتا تھا۔ بنو امیہ نے دبا کا پردہ چڑھایا تھا۔ مامون و رشید ہر سال 3 پردے چڑھاتا تھا۔ حج کے زمانے میں دبائے احمر کا، رجب میں قباطی کا، عید الفطر میں دبائے سفید کا۔ مصر میں جب سلطان صالح ابن سلطان کلاون بادشاہ ہوا تو مصر کے 2 گاؤں پردہ کے مصارف کے لیے وقف کر دیے۔ جب ترکی خاندان قسطنطنیہ میں حکمران ہوا تو سلطان سلیمان نے چند گاؤں اور اضافہ کر دیے۔ علام بیت اللہ الحرم خانہ کعبہ پر پردہ چڑھانے کی تاریخ با تفصیل متوا البلدان بلازری اور تاریخ مکہ ازرقی اور معجم البلدان وغیرہ میں ہے۔ ہم نے اخیر تنصیف یعنی علام کو لیا ہے کہ وہ ان سب کے بعد کی تنصیف اور جامع ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 119، حصہ اول۔ اب ایک طرف 90 سالہ پیر ضعیف ہے، جس کو دعائے ہائے سحر کے بعد خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا ہوا تھا، جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کے آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا، جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت امیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ ہی کا محرو پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ ملائکہ قدسی، فضائے آسمانی، عالم میں کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انگست بدنداں ہیں کہ دفتر عالم قدس سے آواز آتی ہے، صفات 3، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیٹے نے جس استقلال
جس عزم اور جس حیرت انگیز احسار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ یہ رسم قربانی قیامت تک دنیا میں اس کی یادگار رہ جائے۔